بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا واقعہ۔ اس لیے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو دیکھنے والے 4 گھنٹے کا فلم دیکھ لیتے ہیں، لیکن آج کی یہ ویڈیو کوئی فلم نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو ان کے مبارک زندگی کے بارے میں ہے، جن کے آپ اور ہم امتی ہیں، اور وہی کل قیامت کے دن میدان میں ہمارا رسا نحال ہوگا۔ مجھے تو یاد نہیں کہ معلوم بھی نہیں کہ میری ویڈیو کون کون دیکھ رہے ہیں، اور آپ چاہے مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا بچے، لیکن آپ اس ویڈیو کو مہربانی کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تھا تو کوئی آگ کی، یہودیوں اور عیسائیوں کے قبیلے تھے، اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں ہنسا کا بول بالا تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کی جان اور مال کی سرکشا کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیر کے دن اور صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ امینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف و ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اسی لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے 2 بڑے مقصد تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی اور تازی ہوا میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اچھے صحت مند ہو جائے، اور اسی کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ لے۔ ان دونوں مقصد کے لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے اس کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اسی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت ہی سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ خود جب دائی حلیمہ غریب گھرانے سے تھی، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے صحیح سے نہیں تھا، تو ان کی اونٹنی کو بھی وہ ٹھیک سے نہیں کھلا پا رہی تھی، تو اسی لیے ان کی اونٹنی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی، حلیمہ ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اسی وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اپنے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اسی لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں و رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے، میری زندگی میں برکتوں و رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دے، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمینہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اپنے پاس اور رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ہے
کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لیٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا، اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستو، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کا چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا ہے۔ اسی لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد اس بچے کو اپنی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیحال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے
آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے سب سے زیادہ اور اپنے پوتوں میں سب سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا جس پر صرف وہ اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسا کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ تو دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھے، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خرید فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں پر ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان کو دور کر سکے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو کہیں جانا ہوتا تبھی وہ باہر نکلتا، لیکن جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ
सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये सारी बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें ये कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा ना किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के शाम में मत लेकर जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इनका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब ये मालूम चल चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। हज़रत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। ये देखकर हज़रत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद को निकाह का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरब में एक कामयाब बिजनेस वूमन थी और अपनी व्यापार से की हुई कमाई को हज़रत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्च भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हज़रत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हज़रत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हज़रत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके पहले दोनों शोहरों से उन्हें बच्चे भी थे, लेकिन उनके जो शोहर थे वो दोनों भी इंतकाल कर चुके थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटियां हुई थी, मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शोहर की मौत हो गई और उसके बाद हज़रत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर ये भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और ये फिर से विधवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हज़रत खदीजा राजी ना हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको पैगंबर मोहम्मद की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खदीजा ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफ़र को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक ख़ास सहेली, जिसका नाम नफीसा था, उसके ज़रिए आपने पैगंबर मोहम्मद के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो पैगाम सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में सबसे पहले अपने चचा अबू तालिब और अपनी चची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चचा अबू तालिब बहुत खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाज़त दे दी। आपके चचा हज़रत हमज़ा ने
खदीजा के चचा अम्र बिन सऊद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊंटनी महर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली जो रकम आपकी हैसियत में हो, ये देकर आपके चचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्दो सना की गई। उसके बाद कबूल नामा हुआ और महर बयान किया गया। महर में 20 ऊंटनी लिखी गई। दोस्तों, यह मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई है। सिर्फ हजरत इब्राहीम हजरत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलादे ये है, यानी कि आपके औलादों के नाम ये है। पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आधी बेटियों ने आधी नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की और सब की सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शादी के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 थी। हजरत खदीजा अरब की अमीर तरीन खातून और ताजिरीन औरत थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत खदीजा को बताया। इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है, पहली औरत है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ अखलाकी बल्कि माली तौर पर भी आपने बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद की है। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। और अरब का ये रिवाज था कि वो 10 शादियां करते थे, 10-10, 11-11 शादियां तक उस वक्त अरबों में हुआ करती थी। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक हजरत खदीजा जिंदा रही तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलादे यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से ही है, सिवाय हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु के। हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मुअल्ला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। प्यारे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हिरा की पहाड़ी पर चले जाया करते और वहां पर जाकर वो अकेले बैठते और अल्लाह की इबादत करते, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पर फैला दे तो मशरिक से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को छुपा सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर है। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्राइल कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे और कितने बड़े होंगे।
اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کی پرواز کا عالم یہ ہے، یعنی کہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا علم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک مقتدی بھی ہے جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہر انسان کے گھر میں آتے ہیں اور جس انسان کو یہ ایک بار دکھ جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ کسی اور انسان کو دیکھ نہیں پاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ انسان کسی اور کو دیکھنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اسرائیل کسی پر اپنی انگلی رکھ دے تو اس انسان کی موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ مر جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب حضرت اسرائیل کی طاقت یہ ہے تو پھر اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستو، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو اقرا۔ تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا کیا ہے انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے، یعنی کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح سے انسان کا بدن سبھی سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت ختیجہ چادر لے کر آئی اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت ختیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ واقعہ سن کر حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ کبھی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ کو اللہ کبھی اس طرح سے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت ختیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسی لیے حضرت ختیجہ
اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر وہ کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا۔ اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت ختیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت ختیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت ختیجہ پہلی عورت تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے یہ حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ بہت ہی جلد اپلوڈ ہوگا، تو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے، تو آپ لوگ اس محنت کے لیے ایک لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں میں 12 ربیع الاول سے پہلے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔